السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر كعابد الوثن، أو كما قال عليه السلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ گزشتہ 2 ہفتوں سے جمعہ سے بات چل رہی تھی شراب سے متعلق۔ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام فرمایا ہے، اسے ام الخبائث کا درجہ دیا ہے، تمام برائیوں کی جڑ اور بنیاد بنایا ہے، اور ایک شرابی کا شراب پینا اتنا بڑا گناہ ہے جیسے کہ کسی مشرک کا بت پرستی کو انجام دینا، جیسے بت پرستی کرنا شرک ہے، بہت بڑا گناہ ہے، تو اسی طریقے سے شراب پینا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے اس آیت میں اللہ پاک نے شراب اور جوئے کو بت پرستی کے ساتھ میں ذکر فرمایا ہے، جبکہ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ذکر فرمایا کہ شراب کا پینے والا گویا کہ بت پرستی کرنے والے کی طرح ہے، شرک کرنے والے کی طرح ہے، چونکہ وہ اپنی عقل سے اپنے عقیدے کو، اپنے نظریات کو کھو بیٹھتا ہے۔ بہرحال جو آیت تلاوت کی گئی اور گزشتہ 2 ہفتوں سے بھی تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ نے 4 چیزوں کو حرام فرمایا ہے۔ سب سے پہلی چیز شراب کا تذکرہ ہے، اس کی مذمت قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور قرآنی آئینے میں اس کے تدریجی مراحل، یہ بات ہو چکی ہے۔ اب یہ کہ شراب کے ساتھ اللہ نے جوئے کا تذکرہ فرمایا، انما الخمر والمیسر، جوئے کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر والانصاب، بت پرستی کا تذکرہ فرمایا ہے، اور چوتھے نمبر پر ازلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ازلام کیا چیز ہے وہ پیش کی جا رہی ہے۔ تو یہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ ذکر فرمائی، جن میں سے ایک پہلی چیز شراب کا ذکر ہو چکا ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے شراب کے ساتھ متصلاً جوئے کا تذکرہ فرمایا۔ دونوں کے درمیان کیا مناسبت ہے؟ ظاہر ہے کہ شراب ایک نشہ ہے، جوا بھی ایک نشہ ہوتا ہے۔ جوا بھی کیا ہوتا ہے؟ ایک نشہ ہوتا ہے۔ شراب سے انسان اپنے وجود کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جوئے سے انسان اپنے مال کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ گویا یہ بھی ایک قسم کا نشہ ہی ہے۔ قرآن کریم نے اس کے لیے لفظ میسر کا تذکرہ فرمایا ہے۔ میسر کہتے ہیں آسانی کو، یعنی جو جواری ہوتا ہے، جوا خور ہوتا ہے، جوا اختیار کرنے والا ہوتا ہے، جوا باز ہوتا ہے، وہ در حقیقت بڑی آسانی سے پیسوں کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس وجہ سے اسے میسر کہا گیا ہے۔ اور ایک لفظ حدیث کی روشنی میں قمار کا بھی آتا ہے۔ قمار یہ قمر سے ہے، چاند سے ہے، تشبیہ چاند سے دی گئی اس طور پر کہ جیسے چاند گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، اسی طریقے سے جوئے والا شخص اپنے مال کو کبھی گھٹاتا ہے، کبھی بڑھاتا ہے۔ تو اس کے لیے 2 لفظ آئے ہیں، ایک تو میسر کا لفظ آیا ہے اور ایک تو قمار کا لفظ آیا ہے۔ شریعت نے شراب کی طرح جوئے کو بھی حرام اور ناجائز قرار دیا ہے۔ اور ایک لفظ کی اور وضاحت ہو جائے جو اللہ نے آگے ذکر فرمایا ہے کہ ازلام،
عربوں کا ایک طریقہ ہوا کرتا تھا، جیسے عربوں میں شراب عام تھی، اس پر بات ہو چکی ہے، تو اسی طریقے سے عربوں میں جوا بھی عام تھا۔ بڑے بڑے پیمانے پر جوا کھیلا کرتے تھے اور عجیب عجیب شرطیں لگائی جاتی تھیں اور عجیب عجیب طریقے اختیار کیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک طریقہ ازلام کا بھی تھا، جو ازلام بظاہر جوا ہی ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ 10 لوگ مثال کے طور پر مل کر ایک اونٹ خریدتے تھے، 10 لوگ ایک اونٹ خریدتے تھے اور اپنا اپنا حصہ اور اپنے اپنے پیسے لگاتے تھے اس اونٹ کے خریدنے میں، اور اس اونٹ کو ذبح کیا جاتا تھا، اور ذبح کرنے کے بعد تیروں کے ذریعے سے اپنی قسمت آزمائی کی جاتی تھی۔ قسمت کو آزمایا جاتا تھا کہ تیروں پر حصے لکھے جاتے تھے، کسی تیر پر 3 حصہ، کسی پر 2 حصہ، کسی پر 1 حصہ، کسی پر کچھ بھی نہیں، کسی پر کچھ بھی نہیں۔ اور جو پیسے اور حصے لگانے والے افراد ہیں وہ بغیر دیکھے ہوئے تیر کو ہاتھ لگا دیتے تھے۔ اب جس تیر پر 3 حصے ہوتے تھے تو وہ شخص 3 حصوں کا مالک بن جاتا تھا گوشت کے۔ کوئی 2، کسی کے ہاتھ میں 2 لگ جاتا تو 2 کا مالک بن جاتا، جیسے ہم قرآن اندازی کرتے ہیں مثال کے طور پر چٹیاں اڑائی جاتی ہیں۔ تو اس طریقے سے تیروں کے ذریعے سے حصوں کو متعین کرتے تھے۔ کبھی کبھی کوئی ایسا ہوتا کہ اسے کچھ بھی نہیں ملتا، کبھی کبھی کوئی ایسا ہوتا کہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی حصہ لگتا نہیں تھا۔ تو اس طرح یہ ازلام کی شکل عربوں میں پائی جاتی تھی، اور بھی جوئے کی بہت سی شکلیں ہوا کرتی تھیں، مگر عربوں کے جوئے میں اور آج کے جوئے میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ زمانے جاہلیت کا جوا وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کھیلا کرتے تھے، بلکہ اس جوئے سے جو حاصل ہونے والا جو نفع ہوتا تھا وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ کس میں تقسیم کرتے تھے؟ غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے، اپنی ذات کے لیے نہیں کھیلا کرتے، جو بھی نفع ملتا وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے۔ لیکن شریعت نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے، ناجائز قرار دیا ہے، تو بھائی جوا ہی۔ آپ کوئی خیر کا کام حرام طریقے سے کرنے جائے تو وہ خیر کا کام اچھا ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ کا طریقہ یقیناً اس کام کو غلط ثابت کر سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ ازلام کی ایک شکل ہوا کرتی تھی، اور شریعت نے جوئے کو شراب کے درجے میں لا کر یہ بتلا دیا کہ جس طرح شراب پینا حرام اور ناجائز ہے، اسی طریقے سے جوا کھیلنا یہ بھی حرام اور ناجائز ہے، یہ بھی حرام اور ناجائز ہے۔ اور اس کے ساتھ شریعت نے درمیان میں جو ایک لفظ ذکر فرمایا، انصاب، بت پرستی۔ بت پرستی اور بد عقیدگی یہ تو مستقل گناہ ہے، یہ تو مستقل شرک ہے، لیکن شراب جوئے کے ساتھ شریعت نے، قرآن کریم نے مستقل اس کو ذکر فرمایا۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو جوا کھیلنے والا ہوتا ہے، جو شراب پینے والا ہوتا ہے، وہ یقیناً ایک موقع آتا ہے کہ وہ اپنے عقیدے کو بگاڑ دیتا ہے، وہ اپنے عقیدے کو خراب کر دیتا ہے۔ اس معنی کر کہ جوا کھیلنے والا اب اپنے جوئے میں کامیابی کی خاطر نہ جانے کیا کچھ کرتا ہے۔ آج کے دور میں یہ مثال واضح ہے، ہمارے لیے سمجھنا آسان ہے کہ بھائی مثال کے طور پر کسی نے لاٹری خرید لی، جو ایک جوئے کی ایک شکل ہے۔ اب میں لاٹری میں کامیاب ہو جاؤں، اس کے لیے نہ جانے وہ غلط راستہ اختیار کرتا ہے، عقیدے کی خرابی والا راستہ اختیار کرتا ہے۔ کبھی تو اللہ حفاظت فرمائے جادو اور نہ جانے کسی غلط جادوگر لوگوں کے پاس جا کر یہ اپنی جادو کا یہ مطالبہ کرتا ہے کہ میں لاٹری میں کامیاب ہو جاؤں، یا غلط طریقوں سے، غلط پروپیگنڈوں سے، نہ جانے بد عقیدگی سے اپنی لاٹری کو کامیاب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہاں پر لفظ انصاب کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ بت پرستی کو شراب اور جوئے کے ساتھ ذکر فرمایا کہ یقیناً یہ عقیدے کو خراب کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جوا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی ایسا معاملہ کرنا جو نفع اور نقصان دونوں کے درمیان متردد ہو، نفع اور نقصان دونوں کے درمیان کیا ہو، متردد ہو۔ کہ آدمی پیسہ لگاتا ہے، اسے پتہ نہیں کہ مجھے نفع ملے گا، ہو سکتا ہے نفع ملے یا ہو سکتا ہے مجھے کیا ملے، نقصان ملے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ کیفیت اور یہ طریقہ شریعت میں ناجائز اور حرام ہے۔
کہ بھئی ایک اندازے کے مطابق پیسے لگا لینا، اندازے کے مطابق پیسے لگا. اور اس جوئے کے اندر یقیناً جب کوئی جیتتا ہے، جوئے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو یقیناً اس کی کامیابی دوسرے کے نقصان پر منحصر ہوتی ہے. دوسرا جب نقصان اٹھاتا ہے تب جا کر کوئی اور اس کا نفع اٹھاتا ہے. اور شریعت نے ہرگز اس کی اجازت نہیں دی ہے کہ کسی دوسرے کا نقصان کر کے ہم نفع اٹھائیں. کسی دوسرے کا نقصان کر کے ہم نفع اٹھائیں، شریعت نے ہرگز اس کی اجازت نہیں دی. اسی لیے شریعت نے سود کو حرام قرار دیا. بھائی سود کیوں حرام ہے؟ سود میں یہی ہوتا ہے کہ سودی نظام چلانے والا اور سود میں ملوث شخص یقیناً دوسروں کا نقصان کرتا ہے، تب جا کر اسے خود کا فائدہ نصیب ہوتا ہے. اور یہ حرام اور ناجائز ہے. قرآن کریم نے مال کے تعلق سے 2 اصول بیان فرمائے ہیں. مال جمع کرنے کے تعلق سے، بزنس اور تجارت کے تعلق سے 2 بنیادی اصول قرآن کریم نے ذکر فرمائے ہیں. پہلا اصول یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اے ایمان والو دوسروں کا مال غلط طریقے سے نہ کھا جاؤ، دوسروں کا مال غلط طریقے سے نہ ہڑپ کرو. یہ ایک بنیادی اصول ہے کہ آپ ایسا طریقہ اختیار کر رہے ہو جس طریقے میں دوسروں کا نقصان پیدا ہو رہا ہے، چاہے اس میں آپ کو نفع مل جائے تو یہ شریعتاً اور اللہ کے نزدیک حرام ہے. اللہ کے نزدیک اس کا حساب دینا ہوگا. اور دوسرا اصول قرآن کریم نے مال کے تعلق سے یہ ذکر فرمایا کہ اس مال پر سب کا حق ہے. ایک امیر کا بھی حق ہے، ایک غریب کا بھی حق ہے. اسی لیے مال غنیمت کے تعلق سے ایک خصوصی اصول قرآن کریم نے یہ ذکر فرمایا لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، کہ مالداری فقط امیروں کی جاگیر نہ بن کے رہ جائے. مالداری مال فقط امیروں کا حصہ بن کر نہ رہ جائے، بلکہ اس پر سب کا حق ہے. سب کو اپنے اپنے نصیبے سے حصہ ملنا چاہیے. اس لیے شریعت نے جو اصول مال کے حاصل کرنے کے بتلائے، جو رولز شریعت نے بتلایا ہے، اسی میں کامیابی ہے. اسی میں کیا ہے بھائی؟ کامیابی. آج حال یہ ہے کہ کوئی گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، گناہ کو گناہ نہیں کہتا. آج شراب کو شراب نہیں کہا جاتا، بہت سے اس کے الگ الگ نام لیے جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ قیامت سے پہلے میری امت کے افراد شراب کے ناموں کو بدل بدل کر پیے. حدیث میں آتا ہے شراب کے ناموں کو کیا ہے؟ بدل بدل کر پیے گے. عجیب عجیب نام دیے. اور آج ہمارے سامنے موجود ہے کہ شراب کو کوئی شراب نہیں کہتا، الگ الگ نام دیے جاتے ہیں اور اسے اپنی شان سمجھی جاتی ہے. ظاہر ہے کہ ناموں کے بدلنے سے چیزوں کی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی. ناموں کے بدلنے سے چیزوں کی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، حقیقت تو اپنے اندر باقی رہے گی. اسی طریقے سے سود ہے، سودی نظام اور سسٹم ہے. آج سود کو سود بہت کم لوگ کہتے ہیں، سود کا لفظ بہت سمٹ کر رہ گیا. آج سود کو نہ جانے الگ الگ نام دیا گیا ہے. کامیابی اور ترقی کا گویا اسے راستہ قرار دیا گیا ہے کہ اگر دنیا میں کامیابی اور ترقی چاہتے ہو تو آج باطل پکار کر کہہ رہا ہے کہ بھائی سود لے لو، لیکن سود نہیں کہتا. انٹرسٹ لو، انشورنس نکالو، فلانا یہ کرو، فلانا وہ کرو، بیمہ نکالو، عجیب عجیب نام دیے جا رہے ہیں. تو ناموں کے آنے سے چیزوں کی حقیقت اور اس کا حکم تبدیل نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے جوا، آج جوئے کو کوئی جوا نہیں کہتا، اور کم لوگ آج جوئے کی نت نئے طریقے ایجاد ہوئے. بات سمجھ میں آ رہی؟ پہلے ایسا ہوتا تھا چونکہ لوگوں کے دل میں گناہ کا احساس تھا، لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف تھا. گناہ اجتماعی طور پہ سڑکوں پر لوگوں کے سامنے نہیں کیا جاتا، لوگ ڈرتے تھے. اس لیے گناہوں کے مخصوص جگہ ہوا کرتی تھی، گناہوں کے مخصوص اڈے ہوا کرتے تھے. ہے کہ نہیں؟ پہلے جوا ایک مخصوص جگہوں پر کھیلا جاتا تھا، مخصوص اڈے ہوا کرتے تھے. لوگ جانتے تھے کہ یہ گناہ کی جگہ ہے، یہ نحوست کی جگہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. اس کے مخصوص اڈے ہوا کرتے تھے، عام نہیں ہوتا تھا. لیکن اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا کہ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. یہ شیطان کی ظاہر بات ہے کہ سرگرمی ہے اور یہ شیطان کا پروپیگنڈا ہے کہ وہ انسانوں کے لیے گناہوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے.
گناہوں کو کیا ہے اچھی پیکنگ کر کے پیش کرتا ہے، گناہوں کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، الگ الگ نام دے کر، الگ الگ انداز دے کر، الگ الگ صورتیں دے کر شیطان گناہوں کو ملمع کر کے اور رنگین بنا کر کیا کرتا ہے پیش کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے پہلے جوا مخصوص اڈوں پر کھیلا جاتا تھا، مخصوص جگہوں پر کھیلا جاتا تھا جہاں سب کی رسائی نہیں ہوتی تھی، جو پلے درجے کے اس قسم کے بدتمیز لوگ ہوا کرتے تھے وہ وہاں جاتے تھے، لیکن شریف النفس اور شریف الطبع انسان وہاں نہیں جاتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ گناہ کی جگہ، یہ نافرمانی کی جگہ، یہاں نہیں جانا چاہیے۔ مگر آج بہت آسان ہو گیا، آج گناہ کرنے کے لیے اور آج جوا کھیلنے کے لیے ان اڈوں پر جانے کی ضرورت نہیں، ان مراکز پر جانے کی ضرورت نہیں۔ آج تو گھر گھر جوا کھیلنا آسان ہو گیا ہے۔ ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہے، ہمارے ہاتھوں میں کیا ہے موبائل ہے، اس موبائل پر بہت سارے شیطان کی طرف سے ایڈ آتے ہیں، ایڈورٹائز ہوتے ہیں، ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے کہ بھئی یہ کرو وہ کرو، فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور پھر نئے نئے ایپس بتلائے جاتے ہیں، نئے نئے طریقے بتلائے جاتے ہیں کہ بھئی آپ اگر گھر بیٹھے پیسہ کمانا چاہتے ہیں، کیا عجیب شیطان کا چکما ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے۔ اس لیے جوئے کو میسر کہا جاتا ہے کہ بغیر محنت کے بڑی آسانی سے پیسے آ جاتے ہیں۔ یسر، میسر کا لفظ یسر سے نکلا ہے، آسانی کے، کہ بغیر محنت کے پیسہ آ جاتا ہے، کہاں سے آئے اس سے کچھ نہیں پڑیے۔ تو بہت آسان ہے آج کے اعتبار سے کہ گھر بیٹھے صوفے پر بیٹھے بستر پر لیٹے ہوئے پیسے کمانے کے ذریعے کہ بھائی موبائل میں ایسے ایسے ایپ لے لیے جائے یا ایسے ایسے طریقوں میں اپنے آپ کو جوائن کر لیا جائے جس کی وجہ سے پیسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آتے بھی نہیں آتے، ایسا نہیں آتے بھی۔ بہت سے لوگ مالدار، لکھ پتی، کروڑ پتی بھی بن جاتے ہیں، اس سے انکار نہیں، لیکن ایک ایمان والا 100 دفعہ پہلے سوچے گا کہ میں جو قدم اٹھاتا ہوں وہ قدم صراط مستقیم کی طرف جاتا ہے یا صراط شیطان کی طرف جاتا ہے، وہ 100 مرتبہ پہلے کیا کرے گا سوچے گا۔ بہت سے آج طریقے، آج ایک عام کھیل چل رہا ہے رمی کے نام پر، ہوتا ہے کہ رمی کھیلی جاتی ہے، رمی ایک نام ہے، ایک کھیل ہوتا ہے، اس کے اندر اپنے اور اس میں اکثر عورتیں ملوث ہوتی ہیں، اس میں عورتیں اکثر ملوث ہوتی ہیں۔ وہ کھیل بتلایا جاتا ہے کہ اس میں اپنے آپ پیسے کچھ لگانے ہوتے ہیں، اور پھر پیسے لگانے کے بعد جب اس طریقے سے آزمائی، قسمت آزمائی کا معاملہ ہوتا ہے، وہ قسمت آزمائی بھی نہیں کہنی چاہیے، نعوذ باللہ من ذالک، قسمت تو اللہ کی طرف سے متعین ہے، تو بہرحال تو پھر اس کی طرف سے وہ نفع ملتا ہے اور پیسے باقاعدہ اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں۔ رمی ہے، ڈریم 11 ہے، اور نہ جانے کئی کئی نام ہیں۔ ہم جاننے کی، معلومات لینے کی کوشش کریں۔ کتنے ہمارے نوجوانان اور کتنی ہماری مائیں بہنیں جو اس میں بہت آگے جا چکی ہے، وہ اس قسم کے کھیل کھیلتی ہے۔ باقاعدہ ایسے گیم آپ کو ملے گے، اور ایسے گیم ہوتے ہیں جس گیم کو کھیلنے پر باقاعدہ پیسے ملتے ہیں۔ کیا یہ جوانی، کیا شریعت نے اس کو حرام نہیں کیا؟ کیا جوئے کے لیے صرف مخصوص اڈوں پر اگر جایا جائے تو وہی جوا ہے؟ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے اعمال کو مزین کر کے پیش کر دیا۔ اب پھر ان چیزوں کی وجہ سے اب اس گناہ کا احساس دل میں باقی نہیں رہتا۔ انسان یہ کہتا کہ بھائی یہ گناہ تھوڑی ہے، اس میں کیا ہے، عقل کا استعمال ہے، میں اپنی عقل سے پیسے کما رہا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، اپنی عقل سے کیا کر رہا ہوں، میں پیسے کما رہا ہوں، ایک نیا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ شطرنج، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو شخص شطرنج کھیلتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شطرنج کھیلنے والا در حقیقت اپنے ہاتھوں کو خنزیر اور خنزیر کے خون میں رنگتا ہے۔ خنزیر اور خنزیر کے خون میں کیا کرتا ہے، رنگتا ہے۔ یہ بھی ایک جوئے کی ایک شکل ہوتی ہے، شطرنج کھیلنا جوئے کی ایک شکل ہے، تو اس میں تمام شکلیں داخل ہوتی ہیں۔ محدثین کرام نے ذکر فرمایا اور دور حاضر کے محققین نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ جوئے کی جتنی بھی شکلیں وہ سب اس میں داخل ہیں، کہ جوا کھیلنا در حقیقت اپنے ہاتھوں کو خنزیر اور خنزیر کے خون میں رنگنا ہے۔ بھئی جن کی غذا ہی خنزیر ہو، جن کی غذا ہی کتے اور خنزیر ہو، تو ان کے لیے کتا اور خنزیر کھانا اور ان کے خون میں اپنے آپ کو رنگنا دونوں برابر ہے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جو اسلام ہے، جو اسلام ایک
سلیم الفطرت مذہب اور دین ہے، جس نے ان چیزوں کو حرام اور ناجائز قرار دیا ہے، وہ کبھی ان چیزوں کی طرف نہیں جائے گا۔ اور ایسی مثال کو سن کر، جس مثال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خنزیر سے تعبیر فرمایا ہے، ایسی مثال کو سن کر ایک ایمان والا تڑپ اٹھے گا اور کبھی ایسے گندے گھناؤنے کھیل کی طرف اور چیزوں کی طرف اپنے آپ کو مائل نہیں کر پائے۔ آج ہم جاننے کی، معاف کیجیے گا، بھی کوشش کریں۔ آج کا یہ ماڈرن زمانہ ہے اور VIP زمانہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی آج کی اس ماڈرن دور میں یہ کیا ہے، مولوی ملاؤں کو کیا پتہ ہوتا ہے کہ پیسے کیسے کمانے ہوتے، معاف کیجیے گا، پیسے کیسے کمانے ہوتے، ان کو خالی بیٹھ کر حرام کا فتویٰ دینا آتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، معاملہ ایسا نہیں۔ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف دل میں پیدا ہونا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ کون سے طریقے صحیح اور کون سے طریقے غلط ہیں۔ چاہے آپ جو کھیل کے طریقے ہوتے ہیں، مستقل ایک موضوع ہے، کھیل کھیلا جاتا ہے، چاہے وہ کرکٹ کا کھیل کیوں نہ ہو اور کوئی کھیل کیوں نہ ہو، جس کھیل میں جوا بازی کے طور پر پیسے لگائے جاتے ہیں، جوئے بازی کے طور پر، اب میں کسی متعین چیز کی تائید نہیں کر رہا ہوں کسی صورت کی، کہ اگر جوا بازی کے طور پر پیسے ان کھیلوں میں لگائے جاتے ہو تو وہ کھیل بھی شریعت میں حرام اور ناجائز بن جاتے ہیں، وہ کھیل بھی حرام اور ناجائز بن جاتے ہیں۔ وہ لاٹری کا زمانہ بہت پرانا ہو گیا، اب بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو لاٹری کی ٹکٹ خریدنے جاتے ہیں، اب وہ زمانہ اتنا نہیں رہا ہے۔ اب لوگ ان موبائلوں کے ذریعے سے اور ان چیزوں کے ذریعے سے اپنی قسمت آزمائی کرتے ہیں اور پیسوں کو کمانے کی کوشش کرتے ہیں، گیم کھیلتے ہیں۔ بھائی دیکھیے، نفس سے گیم کھیلنا یہ بھی کون سے ثواب کا کام ہے؟ اگر کوئی یہ کہے، آج ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ، چونکہ ایک مستقل بات ہے، ایک بہت بڑا طبقہ نوجوانوں کا، جس میں مرد بھی ملوث ہے اور عورتیں بھی ملوث ہیں، ایک بہت بڑا طبقہ گیم کھیلنے میں ملوث ہے موبائل میں۔ ایک بات یاد رکھیے، اگر اس گیم میں پیسے کمانے کا منشا اور مقصد اور طریقہ کار ہے تو ایسی صورت میں وہ حرام جوا ہے، ناجائز ہے، شریعت نے اس کو حرام قرار دیا۔ اور اگر آپ پیسے نہیں کما رہے، اس سے مطلق کھیل رہے، تو ظاہر ہے کہ یہ تو لہو و لعب ہے، اور ایسا کام جس میں نہ دنیاوی نفع ہے نہ اخروی نفع ہے، شریعت نے اس کو بھی بہرحال کیا کیا، منع کیا۔ اور انہی چیزوں سے ظاہر بات ہے کہ گناہوں کے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو سادہ گیم کھیلنے کی عادت ہوتی ہے، پھر سادہ گیم کھیلتے کھیلتے ایسے ظاہر بات ہے کہ جوئے والے گیم کھیلنے کی کیا ہے، انسان جوئے والے گیم کھیلنے کا عادی بن جاتا ہے، تو ان چیزوں کی طرف ہم جائیں نہیں۔ اور یہ ایک سنگین گناہ ہے، سنگین جرم ہے، جس میں اپنے مالوں کو تباہ و برباد کرنا ہوتا ہے، اپنے اموال کو تباہ و برباد کرنا ہوتا ہے، حرام مال کھانا ہوتا ہے۔ ہم اپنی طبیعتوں کو، اپنی اولادوں کو حلال کھلائیں، حرام کے قریب بھی جانے نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف قرآن کریم میں اعلان فرمایا ہے کہ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ پاکیزہ کھانے کھایا کرو، پاکیزہ روزی اختیار کرو، اس لیے کہ حلال روزی جو بہت شارٹ نظر آتی ہے، قلیل نظر آتی ہے، اور حرام جو ہوتا ہے وہ بہت نظر آتا ہے۔ بھائی ہوتا ہے کہ حرام کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ حرام غباری کی طرح پھولا ہوا ہوتا ہے، حرام غباری کی طرح پھولا ہوا ہوتا ہے، مگر حلال جو ہوتا ہے وہ اپنی اصل فطرت پر ہوتا ہے، اپنی اصل حقیقت پر ہوتا ہے، کہ وہ غبارہ جو آپ کو آج کھلا ہوا نظر آتا ہے، اگر کوئی بچہ بھی اگر اس کے اندر ایک سوئی چھپو دے تو اس کی ہوا ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے حرام مال کبھی ٹکتا نہیں، کبھی بچتا نہیں، نہ جانے کیسے احوال آ جاتے ہیں انسان پر، جس کی وجہ سے وہ دوگنا چوگنا اس میں لگانا پڑتا ہے، مگر جو حلال ہوتا ہے وہ کم لے کر آتا ہے، ہمیں کم نظر آتا ہے، لیکن اسی حلال میں شریعت کہہ رہی ہے کہ برکت اور اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے۔ اللہ پاک ان ذلیل کاموں سے، اور یہ جو 4 کام جو قرآن کریم نے ذکر فرمائے ہیں، جو 2 ہفتوں سے جس کا تذکرہ چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ ان 4 کاموں سے پورے معاشرے کی اور امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا